ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد صادق آل محمد ہی کا فرمان ہے. اپنے ایک چاہنے والے سے انہوں نے پوچھا کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو ایک جگہ اور ہماری باتیں کرتے ہو؟ تحدثون، ہماری باتیں اور ہماری حدیثوں کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نام مولا، ہم بیٹھتے ہیں بعض مقامات پر اور آپ سے آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم یعنی آپ کے معارف پر اور آپ کے فضائل پر، آپ کی تعلیمات پر. امام نے فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں. تو جہاں کہیں معارف صادق علیہ محمد کا بیان ہو، ان کے آباء و اجداد کا، ان کے ابناء طاہرین کا بیان ہو، تو وہاں وہ مقام ہے کہ جہاں امام صادق اسلام نے فرمایا کہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک محبوب صادق علیہ محمد ہے. تو ذکر امام کا ہے کہ جو باب و حکمت رب العالمین ہے اور لسان صدق فی الاخرین ہے، مظہر اتم میں کونوا مع صادقین ہے، اور در حقیقت وکل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے. تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ساتھ امام کا لفظ فقط تکلفاً نہیں ہے. بہت سی تاریخ میں ایسی ہستیاں گزری کہ جنہیں امام کہہ دیا گیا. امام قرطبی کو بھی امام کہا گیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ذہبی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان سب کے ساتھ امام کا لفظ آ گیا. لیکن اس وقت میں صحیح غلط کی تو بات بھی نہیں کر رہا، لیکن دیکھا جائے تو امام قرطبی فقط حدیث کے یا تفسیر کے امام ہے، وہ رجال کے امام نہیں. اس طرح امام ذہبی رجال کے امام ہیں، وہ فقہ کے امام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، وہ تفسیر و حدیث کے امام نہیں ہے. لیکن جہاں صادق علیہ محمد کے ساتھ امام کا لفظ ہے، تو اولین اور آخرین میں کوئی شے ایسی نہیں. پھر امام سے پوچھیدہ اس لیے کہ امام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے پروردگار کی. فرمایا امام نے کہ 12,000 عالمین ہیں اور ہم ہر عالم پر حجت ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو امام کا لفظ ہے وہ اپنی پوری ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ہے، کما حقہ ہے امام علیہ السلام کا لفظ. اس لیے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے شریعت محمدی کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے. دیکھیں حفاظت ہر شے کی الگ الگ اعتبار سے بے حسب ہی ہے. وہیکل کی حفاظت الگ ہے، گولڈ کی حفاظت الگ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے، وہ حفاظت الگ ہے. دین اور شریعت کی حفاظت کیا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا ویسے پہنچ جائے. لہذا امام نے فرمایا کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث الحسن، حدیث الحسن، حدیث امیر المومنین، حدیث امیر المومنین، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. ہمارے دین کی بنیاد ہی یہیں سے. کتاب الکافی کی پہلی حدیث ہے. امام صادق علیہ السلام کو ہم ایک مجتہد نہیں سمجھتے،
کہ وہ ایک مجتہد تھے کہ جیسے اور بھی مجتہدین تھے کہ جو اپنے اجتہاد کے ساتھ امام علیہ السلام کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے لفظ کو ہم وحی پروردگار سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. قول اللہ عز و جل ہے وہ، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعا اگر امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے کلام ہم تک پہنچائے تو پھر گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت ہے یہ. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، یعنی دادا زین العابدین علیہ السلام. حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین. یہاں لطیف بات یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں ائمہ علیہ السلام کے نام ذکر کیا امام صادق علیہ السلام نے، یا رشتہ ذکر کیا، فقط امیر المومنین کا لقب لیا. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و علی محمد. حدیث و علی نے کہا، حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین، یعنی جو امام صادق علیہ السلام سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہے. باوجود اس کے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ کہو امیر المومنین. یہ خود امام ہی کی حدیث ہے کہ جب امام کو کسی نے السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کرنا چاہا تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح سلام نہ کرو، بلکہ آخری حجت کو بھی امام کے سامنے کسی نے کہا کہ کیا ہم انہیں سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے؟ فرمایا کہ نہیں، السلام علیکم بقیت اللہ العظم کہہ کے سلام کرو. بقیت اللہ کہو، امیر المومنین نہ کہو، اس لیے کہ امیر المومنین مخصوص ہے میرے جد علی بن ابی طالب السلام کے ساتھ. لیکن جو امام صادق سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ ہے حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام. اور حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ ہے، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. تو یہ امام علیہ السلام نے جو تحریف سے محفوظ رکھا ہے، گویا میں کہنا چاہتا ہوں کہ فقط شیعہ مذہب نہیں بلکہ پورا اسلام منسوب ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اس لیے کہ جہاں کہیں اسلام اپنی صحیح ٹرو اسپرٹ میں، جیسے کہ میں نے لفظ استعمال کیا، وہ اپنی صحت کے ساتھ باقی ہے، کہیں بغیر تحریف کے، وہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کا احسان ہے پوری امت پر. پوری امت پر امام کا ایک احسان ہے. اور پھر جب آپ امام علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، توحید پروردگار سے لے کر نبوت کی عظمت و شان سے لے کر قیامت کے سار و رموز سے لے کر امامت کی شان اور جلالت، خود ایک شخص تھا، ضعیف شخص ہے، اس نے آ کر امام سے کہا، یہ حدیث دو طریقے سے پہنچی ہوئی ہے. ایک کتاب القطرہ میں، القطرہ ایک کتاب ہے سید احمد مستنبط کی جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. القطرہ انہوں نے رکھا اس کتاب کا نام، جس میں انہوں نے بڑے لطیف اور عظیم فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے ایک مختلف زاویے سے. لیکن ان کا کہ جو کچھ بھی میں لکھا یہ قطرہ ہے اس سمندر میں، جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا جو سمندر ہے نا، اس کا ایک قطرہ ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر. تو اس پہ 4 جلدی انہوں نے کتاب لکھی، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے. اور ایک مشہور عارف اور صوفی عطار نشاپوری، ان کے طریق سے بھی یہ روایت پہنچی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. وہی عطار نشاپوری جنہوں نے مولا کائنات کے لیے یہ 2 مصرے لکھے کہ گرفتے ازین جہان وصف سنانش، گرفتے ازان جہان وصف سہنانش. سنان اور سہنان یہ دونوں فارسی زبان ہی کے لفظ ہیں. سنان یعنی تلوار، نیزے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد تلوار ہے. اور سہنان 3 روٹیاں. تو سنان کہیں تو ایک لفظ ہے، سہنان یہ 2 لفظ ہیں، ملا کر کہتے ہیں تو سہنان. سنان اور سہنان. گرفتے از این جہان وصف سنانش، گزشتے از آن جہان وصف سہنانش. علی کی تلوار کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے باہر ہے، اور علی کی 3 روٹیوں کا ذکر ہو تو اس کو سمجھنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر سنیے کیسے فارسی میں، گرفتے از این جہان اس دنیا، وصف سنانش، علی کی تلوار کی توصیف اس جہان کے بس سے باہر ہے. گزشتے از آن جہان وصف سہنانش، اور علی کی 3 روٹیوں کی توصیف وہ اس جہاں کے بس سے بھی باہر ہے. اس کے بعد مولا کائنات کی روٹیوں پر انہوں نے مسلسل 4 مصرے اور لکھے، وہ کبھی اور آپ کو سناؤں گا. پھر میں گیا اس طرح تو بہت تفصیل سے، ایک بڑا ہی خوبصورت ان کا ایک انداز اور طریقہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیا خلوص تھا ان 3 روٹیوں میں کہ 17 آیتیں ان 3 روٹیوں کے لیے نازل ہوئی، اور پھر اس کی تفصیل لکھی انہوں نے. تو بہرحال یہ عطار نشاپوری جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق عقیدت رکھتے ہیں،
انہوں نے بھی اپنے طریق سے اس روایت کو لکھا ہے. کتاب القطع میں سید احمد مستنبط نے اس روایت کو لکھا ہے روایت امام صادق السلام کے بارے میں جن کی مجلس سے اعضاء ہے، جن سے منسوب ہے یہ گفتگو آج کی، کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑھے نے آ کر دجلہ کے قریب امام تشریف فرماتے. منصور نے بلایا تھا امام کو، مدینہ سے جا رہے تھے بغداد، تو دجلہ کے قریب امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بوڑھے نے آ کر امام سے کہا کہ تعرفنی نفسک، احب ان تعرفنی نفسک، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی معرفت کروائیے. سبحان اللہ. تو امام کے کچھ اصحاب اور خادمین وہاں موجود تھے. امام نے کہا اسے اٹھاؤ، اٹھا کے سیدھا دجلہ میں پھینک دو. اب آپ امام زمان علیہ السلام کے بعد تشریف لے جاؤ، امام سے کہیں کہ مولا آپ مجھے اپنی معرفت کروائیے گا، اور امام اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. تو بڑا مشکل سے بچتا بچاتا اپنے آپ کو، ویسے ہی بوڑھا بھی تھا تو اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا وہ آیا. اچھا، جو تارے نشا پوری سے یہ روایت ہے وہاں جو لکھا ہوا ہے اس میں اس نے پوچھا تھا امام علیہ السلام سے، وہ یہ پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے کبھی بھی. اور آپ کے جد یہ کہہ کے چلے گئے کہ انی اعبد ربا لم ارہ، میں نے تو اس رب کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. ایک مل کے صلوات بھیجو نام حیدر کرار علی سے نبی طالب علیہ السلام. انی لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے تو ایسے رب کی عبادت نہیں کی کہ جسے دیکھا نہ ہو. تو حضرت موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نظر نہیں آتا، تو آپ کے رب، آپ کے جد نے کس رب کو دیکھ لیا؟ تو اس نے اعتراضاً گویا ایک بات کہی. تو امام نے اسے سمجھانے کے لیے، یا ویسے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مجھے آپ اپنی معرفت کروائیے کہ جب آپ کے رب، آپ کے جد نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس رب کی عبادت کی جسے دیکھا نہ ہو، تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اسے اٹھا کے پھینک دو. اب اپنے آپ کو بڑا بچتا بچاتا مشکل سے بڑا آیا اور امام کے پاس پہنچا، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی معرفت مجھے کروائیے، اور آپ نے مجھے پھینکوا دیا وہاں دجلہ میں، تو میں ڈوبتے ڈوبتے بچا. امام نے اپنے اصحاب سے کہا اسے اب تک ہماری معرفت نہیں ہوئی، پھر اٹھاؤ، پھر اٹھا کے پھینک دو. اس کے بعد بڑا مشکل سے پھر اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا. جعل یعاتب الامام، اور امام علیہ السلام کو نزدیک تھا، قریب تھا کہ بڑا برا بھلا کہتا ہے امام کو. اور اس کے چہرے پر آثار تھے. تو امام علیہ السلام سے ابھی اس نے بات کی، امام نے کہا پھر اسے اٹھاؤ، اب درمیان میں پھینکو. اس کے بعد اس کو درمیان میں جب پھینک دیا گیا تو بڑی ہی مشکل سے، اب تو کیونکہ وہ 2 مرتبہ اپنے آپ کو بچتا بچاتا ہوا آیا تھا تو اس کی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، تو بالکل ڈوبنے لگا. اور جنہ میں جب نیچے چلا گیا تو اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا. امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. یبن رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ کے فرزند میری مدد کیجیے گا، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اس نے کہا الہی اغثنی، رسول اللہ کے بیٹے تو بظاہر مجھے بچا نہیں رہے، اللہ تو ہی مدد کر دے. ہاں، اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا نا اس کے امام السلام نے ٹھیک کیا، ایسے رب کی عبادت کی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. کتنی بات ہے. اللہم صلی تو کہا الہی اغثنی، اے اللہ اب تو مجھے بچا لے. تو امام علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا جہاں تشریف فرماتے، بہرحال اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ آ گئے امام کے پاس. کہتے ہیں مولا مجھے معرفت ہو گئی آپ کی. یعنی کہ 3ری مرتبہ نہ بھگوائیے گا، یعنی 4تھی مرتبہ، یا واقعی معرفت ہو، واقعی معرفت ہوگا. کیسے؟ کہتا ہے میں نے جیسے ہی کہا الہی اغثنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو رأیت جعفر ابن محمد صادق مالئا بین المشرق والمغرب، مشرق میں ہر جگہ اور مغرب میں ہر جگہ میں نے پر دیکھی جعفر ابن محمد صادق سے کہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر بچا لیا. دیکھو اللہ بھی اپنے محبوب کی مدد کے لیے بھی ڈائریکٹ نہیں آتا. کیا کہنے، 39 ڈیز تک تو ٹکے ٹکے کے مردوں اور عورتوں
کے ہاتھوں جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ 40ویں دن خود نہیں آیا, طریقہ بتایا, ناد علی مظہر سبحان اللہ. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات اللہم صلی علی محمد. تو یہ قطرہ ہے امام علیہ السلام کے معارف کے سمندر سے, جو کتاب القطرہ سے روایت تھی. تو مولا جعفر صادق علیہ السلام چونکہ ان کا زمانہ امامت طولانی ہے, 34 برس پر ہے, اور امام علیہ السلام کا جو ظاہری مدت حیات ہے وہ بھی طولانی ہے. یہ وہ واحد امام ہے امام زمان علیہ السلام کے علاوہ جنہیں اپنے جد مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ظاہری حیات اور سن کراس کرنے کا موقع ملا, یعنی 65 ایئرس امام علیہ السلام کا ظاہری سن ہے. تو امام علیہ السلام کے واقعات بھی کثرت کے ساتھ ہیں, معارف بھی کثرت کے ساتھ ہیں, اور پھر امام کے پورے زمانے میں آپ دیکھیے کہ امام کی ولادت سے لے کر شہادت تک 12 اموی اور عباسی خلفاء گزرے. تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام کا جو ان خلفاء کے ساتھ تعلق ہے اس کا ایک الگ موضوع ہے باقاعدہ, کہ امام علیہ السلام کا کس کے ساتھ کیا تعلق رہا اور کس خلیفہ نے امام علیہ السلام کے ساتھ کیسا رابطہ رکھا اور کیسے سلوک کو رکھا. اور اگر زمانے امامت امام کو دیکھیے تو 7 خلیفہ تو وہاں پر بھی آتے ہیں, یعنی 5 اموی خلیفہ ہیں اور اس کے بعد 2 عباسی خلیفہ. اچھا, 2 عباسی خلیفہ جو آئے ہیں اس میں سے پہلا ابو عباس صفا ہے اور اس کے بعد منصور دبانخی جس نے امام علیہ السلام کو زہر دی. اگر ان کی آپ تاریخ پڑھیں آگے آنے والی ایک مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو سیٹرڈے کو ہو رہی میں آپ عرض کروں گا کہ ائمہ علیہ السلام خاص طور پر یہ جو زمانہ ہے اس میں آپ بنی عباس کے خلفاء کو دیکھیں تو انہوں نے بنی امیہ سے بڑے بدلے لیے. ہمارے لیے تو اللہ مشغل ظالمین بالظالمین, پروردگار تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مشغول کر دے. یعنی اگر ایک ظالم کسی اور ظالم پر کوئی اس سے بدلہ لے رہا ہو اپنے سیاسی مفاد یا مصلحت کے لیے تو ہم نہ اسے حق پر سمجھتے ہیں نہ اسے حق پر سمجھتے ہیں. اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جو بالکل حساس ایسا ہی زمانہ ہے کہ اگر آپ کو فقط اس تاریخ کو بتلائے بغیر کہ بعد میں بنی عباس نے کیا کیا, یہ بتلایا جائے کہ بنی عباس نے بنی امیہ کے ساتھ کیا کیا, تو بہت سے لوگ تو انہیں سچا اور پکا مومن سمجھنے لگیں گے کہ بھائی جنہوں نے بنی امیہ کے ساتھ حتیٰ یہ کہ ان کی قبروں سے نکال کر بعض لوگوں نے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام پر ظلم کیا تھا بنی امیہ والوں میں سے ان کی قبروں کو نکال کر ان کی لاشوں کو جلایا بنی عباس والوں نے, اس لیے کہ وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ رضا لآل محمد, ہمیں تو آل محمد کی رضا چاہیے, ہمیں تو آل محمد کی خوشنودی چاہیے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حتیٰ امام علیہ السلام کے قریبی صحابیوں میں سے, اور وہ یا تو برین واشڈ ہو گئے یا کم سے کم ڈیسیو ہو گئے اس وقت کہ یہ تو اچھا نعرہ لے کر آ رہے ہیں, یہ تو آل محمد کا نام لے کر آ رہے ہیں, تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو امام علیہ السلام نے کیا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا, پولیٹکس کی امام نے یا نہیں کی؟ دیکھیں پہلے آپ پولیٹکس کو ڈیفائن کیجئے کہ ہے کیا, کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آپ کہیں پہ جا کے کسی بھی جگہ پہ فٹ کر دیجئے. جیسے مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ بھائی شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, شراب نہیں پینی چاہیے, لیکن شراب تو عربی زبان میں ایک عام پانی کو بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ والا کوئی شراب والا پانی ہے جس کو مسکر نہیں کہا گیا, نشاور نہیں ہے, تو اس کو آپ پی لیجیے. تو شراب کی ڈیفینیشن کیا اس سے طے ہوگا نا کہ شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے. اس طرح سے پالیٹکس ہے. تو پالیٹکس کا مطلب اگر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جس سے ان کے چاہنے والوں کی معرفت میں اضافہ ہو, ان کی ذہنی سطح و شعور میں اضافہ ہو, تو یقیناً امام علیہ السلام نے کام کیا. لیکن اگر پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ امام بھی ہوں یا کسی کا ساتھ دیں, یہ ہے تو امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. بلکہ جن لوگوں نے امام کو خط لکھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم تو آپ کے جد آل محمد ان کا حق دلانے کے لیے آئے, تو امام علیہ السلام نے خط لیا اور خط کو چراغ جل رہا تھا اسی میں جلا دیا اس کے خط کو. تو کہا مولا کو جواب تو دیجیے گا, یہ جواب ہو گیا بس. سبحان اللہ. اور جتنے لوگوں نے امام علیہ السلام سے قیام کا کہا, معمولاً امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ قیام ہمارے آخری فرزند قائم آل محمد وہ فرمائیں گے. محمد معجل فرجهم. تو بہرحال اس بارے میں ایک جملہ کہہ دینا ضروری تھا فقط, تو میں آپ کو اس حوالے سے زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں لمبی گفتگو اس پہ کروں. لیکن امام علیہ السلام نے یہ ضرور بار بار فرمایا کہ قیام ہے آخری حجت کے لیے. اور جیسے کہ فجر کی نماز واجب ہے یا نہیں, واجب ہے, تو ابھی پڑھ لیجئے, ابھی پڑھیں گے تو بدعت ہے. کیا کہنے. فجر کی نماز ابھی پڑھیں گے تو بدعت ہے,
تو ہمارے صاحب بدعت کیوں ہے؟ تو واجب ہے وقت پر. سبحان اللہ بہت اچھے قیام واجب ہے وقت پر. وقت سے پہلے ہو تو بدعت ہے, وقت پر ہو تو سنت ہے. سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امام معصوم کس قیام سے راضی تھے یا کس قیام سے راضی نہیں تھے. حتیٰ یہ کہ بظاہر جو قیام ہو کتنا ہی اچھا کوئی قیام کیوں نہ ہو, جس کے جو سامنے آنے والے مقاصد ہیں وہ بہت اچھے ہوں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دل میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ مثال میں اچھی طرح پہنچا سکوں, کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. مثلا حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام, تو حضرت مختار کے لیے بہرحال تاریخ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ ان کے قیام کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں گے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس ڈیبیٹ کی بالآخر گنجائش ہی کیوں ہے؟ بظاہر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ان کا کام تو بہت اچھا ہے. اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لیا جائے؟ تو کہتے ہیں نا کہ ڈیبیٹ کی وجہ کیوں بنتی؟ نہیں, وجہ پھر بھی اس لیے بنتی ہے کہ وہ بہت اچھا کام بھی جو تھا وہ حکم امام سے تھا یا نہیں تھا. بہت اچھے اگر حکم امام سے تھا جو کہ تھا بے شک تو وہ قابل قدر ہے. فرض کیجئے کہ حکم امام سے نہ ہوتا تو پھر کتنا ہی اچھا بظاہر کام تھا. حکم امام سے نہیں تھا تو ہم اسے ویسے عزت اور احترام نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی دو آپس میں دنیا چاہنے والے, فرض کیجئے نعوذ باللہ من ذالک, وہ تھے, ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا, یہ تو مکافات عمل ہو گیا. تو آپ جان رہے ہیں کہ بظاہر ایک بہت اچھا ہونا, فیس ویلیو بہت بہترین کام بھی ہے, لیکن اس کی تائید پر اگر امام کا امر ہے تو پھر وہ قابل قدر ہے ہمارے لیے, وہ اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان بات میں ذہن میں رکھیے گا, تاریخ میں بھی, حال میں بھی, مستقبل میں بھی, جہاں کہیں آپ کو کوئی لشکر, کوئی گروہ, کوئی قیام نظر آئے, سب سے پہلا سوال یہ کہ امام اسلام کا خط ہے یا نہیں. کیا کہنے اگر خط امام اور حکم امام اور امر امام موجود ہے اس کے پیچھے تو آمنا وسلمنا. جب تک نہیں ہے تو وہ دنیا ہے, دین نہیں ہے. سبحان اللہ بہت اچھے. اللہم عرفنی حجتک الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی, اب آ جائیے کچھ امام علیہ السلام کے ان مکالمات پر کہ جو امام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ایگنوسٹکس بھی بہت تھے امام کے زندگی میں اور ایتھسٹ بھی بہت تھے, ملحد, زندیق, اللہ کو نہ ماننے والے. ایسے جو اللہ کو نہ ماننے والے وہ ایسے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے لیے بڑے عزت اور احترام کے بھی قائل ہیں. امام کے ساتھ آگے گفتگو کرتے ہیں, لیکن امام کا جو انداز گفتگو ہے, میں ایک مقام پر کہہ چکا ہوں اس بات کو گفتگو میں, کبھی اس پہ تفصیل سے مجلس بھی آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. ائمہ علیہ السلام کے جتنے مکالمات و مناظرات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدھے پونے گھنٹے تک بات ہو رہی ہے, کہ بھائی گفتگو ہوتی ہے جیسے دو گروپس ہوتے ہیں جو آپس میں بات کرتے ہیں آپس میں, یا ایک سیاسی مکالمہ ہے یا مذہبی مکالمہ کوئی ہے جس میں کوئی بات گفتگو چل رہی ہے, ایک نے بات کی, دوسرے نے بات کی, پھر بات کی, انہوں نے بات کی. امام علیہ السلام وہ تو امام ہی کہاں ہوئے, پھر اتنا لمبا نہیں ہوتا امام علیہ السلام کی زندگی. بے شک بے شک ایک جملہ کہا, بات تمام ختم. کیا کہنے جیسے امام کا جو پہلا مناظرہ جب 3 برس کے امام علیہ السلام کا جو پہلا ڈاکومنٹڈ مناظرہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں, امام جعفر صادق اسلام 3 برس کے, سبحان اللہ جی اور جس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے اختیار وہ انسان کے پاس ہے, اب اللہ کا اختیار بھی ختم ہو گیا, اب انسان کی مرضی جو کرتا پھرے. اور امام علیہ السلام جب اس لیے گفتگو کے لیے پہنچے, یہ زمانہ ہے امام زین العابدین کا, اور امام زین العابدین نے بھیجا امام جعفر صادق کو شام. 3 برس کے امام صادق علیہ السلام ہے, اور امام کو بھیجا گیا وہاں پر. امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے غصے میں کہا کہ یہ کیا 3 برس کا بچہ میرے سامنے بات کرنے آ گیا. امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا, کیا کہنے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ سورہ الحمد آتی ہے تو پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام کا سٹاپ, رک جاؤ. اگر سارا ہی اختیار تمہارا, اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو کس کی عبادت کرو تو کس سے مدد چاہ رہے ہو؟ امام رضا علیہ السلام کا مکالمہ دیکھیے, ائمہ علیہ السلام کے مولا کائنات سب سے پہلے. تو امام کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ طولانی نہیں کہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ پہلے فقرے پہ قائل نہیں ہوا تو دوسرا پھر تیسرا, امام نے اس نے کچھ کہا, امام نے کچھ کہا. امام جب کچھ کہتے ہیں سامنے کہنے کی گنجائش نہیں. بے شک کیا کہنے
یہ آپ کو ریپلیکا ہوتا ہوا نظر آئے گا جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو. کیا کہنے سبحان اللہ ظہور قائم آل محمد صلوات اللہم جو ڈاکٹریٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ایسٹرونومسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جو امام علیہ السلام کے پاس اگر کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئے گا وجود خدا پر، حضرت حجت پر، تو یہ نہیں ہوگا کہ امام علیہ السلام آدھے گھنٹے تک اس کو قائل کر رہے تو قائل ہو کے دے نہیں رہا. وہ دو جملوں میں حجت تمام. وہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر اس علم کو ظاہر فرمائیں گے. سبحان اللہ. اب وہ اپنی انا و لجبازی کی وجہ سے نہ مانے تو الگ بات ہے، ورنہ حجت تمام، اور ایسی حجت کے جو سب کو سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. تو جیسے آج ایک بات، ایک نظریہ جو ہے الگ الگ فارمز میں کہ مادے سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور میٹر جب اس میں کوئی حرکت یا جنبش ہو اس سے یہ کائنات آگے بڑھتی ہے. تو یہ نظریہ ایک حوالے سے پرانا بھی ہے. تو ابن ابی لویجہ اس نے آ کر بارز معذرت گھوڑے کی لید اور پیشاب اس کو ایک بوٹل میں بند کر دیا، تو جب کچھ دنوں تک وہ رہے گی تو اس میں کیڑے ہو جائیں گے، اور وہ لے آیا امام کے پاس اور کہا ان کا خالق کون ہے، ان کیڑوں کا خالق کون ہے. اب اپنے ذہن میں اگر سوچ رہا ہے کہ امام علیہ السلام یہ کہے کہ یہ دو مادے ان پر جب سورج کی تپش ہوئی اور ان میں جب جنبش ہوئی تو اس سے کیڑے پیدا ہوئے، تو کہے گا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کائنات کے وجود کے لیے کہ وہ خالق تو ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام نے اس نے کہا انی خلقت، میں ان کا خالق ہوں. ابن ابی لویجہ نے آ کے امام علیہ السلام سے کہا انی خلقت، میں نے خلق کیا ان کو. امام نے کہا کہ اگر تو نے خلق کیا ہے تو یہ بتلا کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی گفتگو کو بہت طولانی نہیں ہے کہ امام ایک بات کریں تو وہ قائل نہیں، وہ سامنے جواب. ایک سوال کیا امام نے کہ تو اگر خالق ہے تو اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، جو مشرق جا رہے ہیں مغرب کی طرف موڑ دے، مغرب جا رہے ہیں مشرق کی طرف موڑ دے. کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا پھر کیسا خالق؟ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ انی عالم و عددہ، میں جانتا ہوں اس کی عدد کو. عالم الذکر منہم والانثی، جانتا ہوں کون سے مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں. انی عالم و اعمارا، یہ جانتا ہوں ان کی عمریں کتنی ہونے والی ہیں. وہ آجالا، انہیں موت کب آنے والی ہے. وہ ارزاقا، انہیں رزق کہاں سے ملنے والا ہے. فلست بالعین فکیف بک، میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تو پھر تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا کہنا. اللہ وسلم. ان سب کے ہوتے ہوئے میں اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. فکیف بک، تو کیسے اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیسے اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے ابن ابی لویجہ، ابو شاکر دیسانی اور یہ دونوں اپنے زمانے کے بڑے مشہور ملحد ہیں. یہ آتے امام علیہ السلام کے پاس تو دیکھیں امام سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کتنی محفلوں میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ بڑے ادب احترام سے کندھے جھکا کر، سر جھکا کر بیٹھا کرتا تھا. تو اس سے پوچھا ہے اس کے اطرافیوں نے کہ جب تم اللہ ہی کو نہیں مانتے تو یہ تو اپنا تعارف کرواتے ہیں حجت اللہ، یہ تو اپنی عزت کرواتے ہیں اللہ کے نام سے کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، تو ان کے لیے اتنا احترام کیا ہے. تو کا جملہ موجود ہے علل الشرائع میں بھی ہے اور معذرت یہ کتاب توحید میں بھی ہے، اور باقی کتابوں میں پھر پیار و انوار وغیرہ میں کتاب توحید ہی سے آیا. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا پہلا فکر عجیب کا، ما ھذا ببشر، بشر تو مجھے لگتا نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں. امام صادق علیہ السلام کے لیے ایسے جواب پر کہہ رہے بشر تو مجھے لگتا نہیں. اس کے بعد کہا اذا ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطن فهو ھذا. اگر کوئی ایسی روحانی مخلوق ہو کہ جب چاہے جسد کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور جب چاہے روح کے ساتھ باطن ہو جائے تو یہ ہے. اچھا بھائی سبحان اللہ.
क्यों नाज कीजिए कि आप जाफरी, नाज कीजिए कि जब यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम क़यामत में हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाएंगे, तो जब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ उनके मुख्तदीन की बारी आए तो इंशाअल्लाह हम और आपका नाम शामिल हो वहां पर, क्या हम नाज करते हुए वहां पर उठें। क्या कहने वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहम्मद क्या कहने। अच्छा, उन कीड़े मकोड़ों के लिए इमाम ने ये कहा। एक बात है कि इमाम इस्लाम की जानिब से हम और आपकी तीनत के बारे में, वो मैं आखिरी सुना दूं, और वो शायद मैं जब उसको पढ़ रहा था और उसको अपने पास नोट डाउन भी कर रहा था, ये इलाल शराय में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 490 पर है, वहीं से अल्लामा मजलिसी ने इसको लिखा, वहीं से तफसीर नूर सकलैन में भी रिवायत आई, इसका सोर्स इलाल शराय है। तो अपने दिल में मैं सोच रहा था कि शायद यही एक मजलिस है कि जिसमें मैं इसको इत्मीनान के साथ पढ़ सकता हूं, क्योंकि रिवायत की कैफियत ऐसी है कि इसहाक एक इमाम के साहबी आए इमाम के पास, और इमाम के पास आकर ये कहा कि ऐ मौला, मैं देखता हूं आपके कुछ चाहने वाले ऐसे हैं। पहले तो पूछा कि आपका चाहने वाला बारज़ माज़त, ये लफ्ज़ इस्तेमाल, क्या ज़िना कर सकता है? इमाम ने कहा नहीं। क्या लवाद कर सकता है? इमाम ने कहा नहीं। क्या शराब पी सकता है? इमाम ने कहा नहीं। क्या गुनाह कर सकता है? इमाम ने कहा गुनाह से करीब होके सगीरा गुनाह कर सकता है कभी। और तो जब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, तो उसने कहा मौला कुरान में कहीं इसका जिक्र है? देखें, ये इमाम अलैहिस्सलाम से फ़कत सादिक़ आले मोहम्मद नहीं, आइम्मा अलैहिस्सलाम से ही पूछा जाता था, क्योंकि कुरान नातिक़ है ना, तो पूछा जाता था कि आप जो फरमा रहे हैं कुरान सामित में कहाँ है। जैसे कि इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कुरान सामित में कहाँ है कि शराब हराम है, वरना शराब हराम तो लिखी भी नहीं कोई कुरान में। इमाम ने कहा कुरान को तुम्हारे घर में नाजिल हुआ जो तुम्हें पता होगा कि कहाँ लिखा है कि शराब हराम। हम बतलाएंगे कि शराब हराम कहाँ लिखा हुआ है, और इमाम अलैहिस्सलाम ने बतलाया 2 आयतों को मिलाकर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ये बतला सकते हैं जब इमाम की बात होगी ना, कि इमाम जब कोई भी बात कीजिए तो इमाम से पूछा जाए कि मौला है कहाँ कुरान में, तो इमाम बतलाएंगे कहाँ है कुरान में। तो सूरह नजम की आयत पढ़ी इमाम अलैहिस्सलाम ने, आयत नंबर 32, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश, ये मोमिन वो हैं कि जो बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं, यज्तनिबून इज्तनाब करते हैं, कबाइरल इस्म बड़े गुनाहों से, वल फवाहिश फहशा से, इल्ला लमम, लमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, ये लफ्ज़ एक ही जगह है कुरान में, मगर यह कि कहीं उनसे छोटी खताएं और गलतियां हो जाती हैं। इन रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, और तुम्हारा रब वसी मग़फ़िरत वाला है, वो माफ करता है। लमम कहते हैं, कहीं डिक्शनरी में इसका मीनिंग ये भी लिखा हुआ है कि जैसे सर का एक बाल हो, इसलिए छोटे गुनाह, कहीं लिखा हुआ है कि गुनाह से कभी वो कुर्बत कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अपने आप को बचा लेते हैं। उसने कहा लेकिन मौला मैं देखता हूं कि बहरहाल आपके पास चाहने वाले ऐसे हैं जो इन गुनाहों में हैं, और उसने ये भी कहा कि मौला उनका अकीदा आपकी विलायत पर है, लेकिन हमने देखा कि कभी वो शराब पी लेते हैं या नऊजुबिल्लाह ज़िना कर लेते हैं, और मैंने ये भी देखा कि आपके बाज ना मानने वाले, क्या मौला उनसे कोई खैर हो सकता है? इमाम ने कहा नहीं। कहा लेकिन मैंने देखा मौला वो कभी ज़कात देते हैं, कभी सदका देते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी रोजा रखते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्मों को बनाने का इरादा किया, नूर की बात नहीं हो रही अभी, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्मों को बनाने का इरादा किया, इमाम अलैहिस्सलाम जिस्म की सूरत में यहां पर है ना, जमीन पर, तो एक शीरीन पानी बज़ाहिर शायद है कि जन्नत से, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन पर बहाया और उसको 7 दिन तक रखा। उसके बाद उस तीनत को लिया और उससे हमारे बदनों को बनाया, हम अहले बैत के। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे चाहने वालों के बदनों को बनाना शुरू किया उसी तीनत से, लेकिन हम में और उनमें फर्क रहे, लिहाजा एक शूरदार जमीन से भी मट्टी को लिया और उसे मिलाकर हमारे चाहने वालों को उस तीनत से बनाया, और फिर जब हमारे मुनकिरों को बनाना चाहा तो फिर बनाया उस शूरदार मट्टी से, लेकिन उसमें कुछ मखलूत की, हमारे चाहने वालों की तीनत से जो तीनत थी वो भी। लिहाजा
جو تم دیکھتے ہو کہ ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ آئے وہاں اس تینت سے، ان میں کوئی خیر و نیکی آئے تو وہ اس تینت سے، ابھی ایک منزل باقی ہے. جی صادق علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا کہ جب تم ہمارے چاہنے والوں میں کوئی گناہ دیکھو تو ہمارے منکروں کی تینت سے، جب منکروں میں کوئی نیکی اور خیر دیکھو تو ہمارے محبوں کی تینت سے. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد امام نے کہا کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہوئے ہیں وہ ان کی طرف پلٹا دے گا. جو ہمارے چاہنے والوں سے گناہ ہو جائے وہ بھی اصل کی طرف پلٹ جائے گا، اصل وہاں سے ہوا ہے، اور جہاں ان سے خیر ہوا وہ ہمارے چاہنے والوں کی طرف پلٹ آئے گا. امام السلام نے فرمایا اس لیے کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خیر اور شر کو ایک جگہ رکھے؟ اللہ خیر اور شر کو جدا کر دے گا قیامت میں. شر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے، خیر کو وہاں پلٹا دے گا جہاں اس کی اصل ہے. اس ایک مختصر سی وضاحت کے ساتھ کہ جب بھی علماء نے اس طرح کی جس حدیث کو بھی لکھا تو اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی اسی حدیث کا عذر بنا کر عمدن گناہ کرتا رہے وہ خود بخود اس حدیث سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ امام اسلام کے کلام کی توہین کر دی اس نے. اس لیے چونکہ توہین کلام امام ہو گئی اور باقی تمام شریعت اور باقی تمام قرآن اور حدیث اس کا استہزاء ہو گیا، اس لیے خود بخود امام علیہ السلام کے اس کلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی پھر امام اسلام کا کلام اس کو شامل نہیں کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی، ان خطاؤں کی جو کبھی خواہشات نفس کی وجہ سے، کبھی بھول سے، بہرحال انسان ہے اس لیے ہو جاتی ہیں. اس بات پر نہیں کہ چونکہ یہ حدیث میرے سامنے ہے لہذا زنا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں. لیکن بہرحال اگر خواہشات نفس کی وجہ سے بھی یا دنیا پرستی یا کہیں پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کے محب اس نے کہیں پر اسے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا تو اگر حقوق الناس میں سے تو فرمایا گیا کہ بہرحال موت کے وقت کا ایک عذاب ہے یا قبر کا عذاب ہے یا برزخ کا عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت میں اس طرح سے ان دونوں کو خالص کر دے گا کہ امام نے فرمایا کہ ہر شے اس کی اصل کی طرف پلٹتی ہے، بلکہ امام اسلام نے سورج کی مثال بھی دی کہ جو سورج سے شعاع آتی ہے وہ ہے اسی اصل سے. اس حدیث میں امام السلام نے مثال دی. تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو شر ہے اسے ہمارے منکروں کی طرف پلٹائے گا جتنے گناہ ہیں وہاں، اور ان سے جو خیر ہوئے ہیں وہ ہمارے محبوں کی طرف پلٹا دے گا. تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہ تو بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی ریاضت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ خوش ہوتے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہرحال قیامت میں اصل کی طرف پلٹا دے گا. یہ حدیث تفسیر نور الثقلین میں حدیث ہے جی، اور شیخ صدوق نے اسے لکھا علل الشرائع میں کہ بہرحال امام علیہ السلام کا کلام ہے. اچھا جب نہیں، ابھی ایک ہلکی سی منزل باقی رہ گئی. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے چاہنے والوں سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسے منکروں کی طرف پلٹا دے گا، اور ان سے جو نیکی ہوئی ہے وہ آپ کے چاہنے والوں کے نامہ عمل میں لکھ دے گا، یہ کہیں قرآن میں ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہے. سورہ فرقان کی آیت پڑھی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سیئات کو حسنات میں بدلے گا. اللہم صل علی. ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سیئات کو حسنات میں بدلے گا. امام نے کہا خدا کی قسم یہ فقط ہمارے چاہنے والوں کے سیئات کو حسنات میں بدلے گا اور کسی کے سیئات کو حسنات میں نہیں بدلے گا.
ہو رہی ہے. تو جب اس نے پوچھا، امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سورہ فرقان کی آیت ہے، بظاہر آیت نمبر 70 جو میرے ذہن میں اس کا عدد ہے، سورہ فرقان سے آیت ہے. کہ امام نے کہا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو عزیزوں، ان جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے ذکر میں تشریف فرمائے کہ جن سے جو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ سے ملا ہوا ہے. جعفری باش گر خدا خواہی. ایک فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اے دل اول بگو تو بسم اللہ، سب سے پہلے تم اللہ کا نام لو. حقاقے حافظ حقاقے کرمانی ان کے اشعار ہیں. اور اس کے بعد ادا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر، بعد حمد خدا و نعت رسول. حمد خدا اور نعت رسول کے بعد بخشا حمد بے مدح زوج بطول. اس کے بعد اپنی زبان کھولو حمد زوج بطول کے لیے. زوج بطول علی بن ابی طالب علیہ السلام. پھر آگے لکھا شاہ مردہ علی ولی اللہ، کہ شاہ مردہ ہیں علی ولی اللہ، کہ جز او در حقیقت نیز شاہ، کہ ان کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں. پھر کہا جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ ہر طریق گمراہی. اگر خدا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، ورنہ جس طریق میں چاہو گے اللہ نہیں ملے گا، گمراہی ملے گی. جو صادق علیہ محمد علیہ السلام سے جو حاصل ہو گیا، جو میری حدیث ہے وہ میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث، میرے جد کی حدیث حسین علیہ السلام کی، حسین علیہ السلام کی حدیث حسن علیہ السلام کی، حسن علیہ السلام کی امیر المومنین کی، امیر المومنین کی رسول اللہ کی، رسول اللہ نے جو کہا اللہ نے فرمایا. یہ خلاصہ امام علیہ السلام کی ساری تبلیغ کا. امام علیہ السلام کے مصائب تاریخ میں کم بیان ہے، مصائب امام جعفر صادق علیہ السلام کا، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو تمام مصائب امام حسین علیہ السلام اپنے فضائل کے ساتھ، کہ امام حسین پر گریہ کرو تو کیا ثواب ہے اور کیا اجر ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں وہ سب پہنچی ہیں تقریباً ہم سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. آپ جس زیارت کو دیکھ لیجئے، لیکن ہم جب جاتے ہیں زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر تو ہر مومن اس کا دل مغموم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کہتا ہے السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ. سوچے جب امام صادق سے تعلیم فرما رہے ہیں، خود زیارت وارثہ تعلیم کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام میں. آج بھی باغ امام صادق علیہ السلام موجود ہے کربلا میں، جہاں امام رکتے تھے اور وہاں سے تشریف لے جاتے تھے اپنے جد حسین کی قبر پر، اور وہاں پہنچ کر کہتے تھے السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیسے سلام کرو، السلام علیک یبن محمد المصطفیٰ، یبن علی المرتضیٰ، یبن فاطمہ الزہرا، یبن خدیجہ الکبریٰ. یہ امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت. دو زیارتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ایک زیارت وارثہ، ایک زیارت عاشورہ. دونوں تعلیم کردہ صادق علیہ محمد. اس کے بعد فرمایا کہ فقط اس زیارت پر رک نہ جاؤ، جاؤ میرے چچا ابوالفضل عباس کی قبر پر اور کہو سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین. اے امیر المومنین کے بیٹے، آپ پر اللہ کا سلام ہو اور رسولوں کا سلام ہو، ملائکہ مقربین کا سلام ہو، تمام شہداء اور صالحین کا سلام ہو. یہ سلام تعلیم کردہ ہے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. کبھی امام فرمائے کہ قیامت کے دن تم میری دادی کا جلال دیکھو گے، جب میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قیامت میں تشریف لائیں گی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے شہزادی کے آنے کی تفصیل کو بیان فرمایا کہ نور کا ناقہ ہوگا اور جبرائیل ناقے کی مہار کو تھام کر آگے بڑھیں گے، رسول اللہ داہنے طرف ہوں گے، امیر المومنین بہنے طرف ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اس وقت میری دادی اچھے دانوں کو، محبوں کو اولین اور آخرین میں سے چن لیں گی، جیسے پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کرتا ہے. کبھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل نہ کرے کہ جو یہ جملہ سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو. کیا فرمایا امام نے جانتے ہیں؟ میں نے تمہیداً پہلے آپ کو امام کا یہ فقرہ کہہ دیا تاکہ اب کم سے کم اپنے دل میں غم کے احساس کے لیے آمادہ ہو جائے. امام نے کہا اللہ اس پر رحمت نہ کرے جو یہ سنے اور اس کے دل میں غم نہ آئے، اس کی آنکھیں آنسو نہ بہائیں. امام نے فرمایا کہ وہ فقرہ امام نے کہا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا مقدمہ ہوگا وہ میری دادی کے فرزند محسن کا ہوگا. وہ سکھ شدہ بچہ کے جو در و دیوار کے درمیان مارا گیا، صادق علیہ محمد کے گھر کو جلایا گیا. پتہ چلے آپ کو اللہ نہ کرے کسی مومن کا گھر جل گیا ہے تو آپ جائیں گے نا ہمدردی کے لیے. تو امام علیہ السلام کے بعد ان کے چاہنے والے آئے. امام خاک پر بیٹھے تھے بلا تشبیہ، گریبان چاک تھا امام کا، اور امام گریہ فرما رہے تھے. کہا مولا ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ اگر دنیا سے کوئی نقصان ہو جائے تو غم نہ کرو. کیا آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی مار دیا گیا؟
امام نے کہا نہیں، جب یہ آگ لگی تھی تو میرے اہل و عیال اپنے آپ کو میرے پیچھے چھپا رہے تھے. مجھے یاد آیا جب شام غریبہ حسین کے خیمے چل رہے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ بھی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. سجدے میں امام صادق علیہ السلام دعا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروردگار تو میرے بھائیوں پر رحم فرما. اللہ اکبر. امام نے اپنا بھائی پتہ ہے کسے کہا؟ فرمایا زوار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جو حسین کی قبر کے زائر ہیں، فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، پروردگار تو ان بھائیوں پر رحمت نازل فرما. الذی غیرت شمس، جن کے چہرے بدل گئے سورج کی تپش سے، جن کے چہرے بدل گئے جو زیارت کے لیے پہنچے. پروردگار وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، تو ان چیخوں پر رحم فرما. اس لیے مجلس میں جو بآواز بلند رونا ہے یہ امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کرتا ہے کہ تو ان فریادوں اور چیخوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب پر بلند ہوتی ہیں. فرمایا کہ تو اس دل پر رحم فرما کہ جو ہمارے مصائب کو سنتا ہے تو اس کا دل جلتا. امام صادق وہ امام کہنا چاہتے تھے کہ جب میرا گھر جل گیا تو میں مرد ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بچاتا رہا، اور میری پھوپھی زینب مستور ہوتے ہوئے. بیوی ایسے بکھر گئی تھی کہ جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں. آخری فکر عرض کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کو یا انگور میں زہر دیا گیا یا کھجور میں زہر دیا گیا. دونوں طرح کی تاریخی روایت موجود ہے. اور امام اسلام زہر کے اثر سے شدت سے تڑپتے رہے. 3 دن تک امام کی زہر کی تکلیف جاری ساری رہی. پہلے دن امام علیہ السلام اٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ کر امام علیہ السلام نے دن گزارا. اس کے بعد پھر بس بستر پر ایسے صاحب فراش ہو گئے کہ امام بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے. امام کے 7 بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. امام کی شہادت کے وقت 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں ہیں. تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حجرے میں امام کے اہل و عیال موجود تھے. امام نے اپنی زوجہ کو قریب بلا کر یہ فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف اور حقیر سمجھنے والا ہے. یہ کہہ کر ایک فریاد کی اور امام دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گا کہ مولا جتنے چاہنے والے تھے، جتنے قریبی احباب تھے، وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے، آپ کے اہل و عیال میں سے، آپ کے چاہنے والے تھے. کوئی ایک بھی پتھر مارنے والا تو نہیں تھا. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. جیسے حسین کے مسائب ہے ویسے کسی کے مسائب. حسین علیہ السلام کے ارد گرد کون موجود تھے؟ یا شمر تھا، یا خولی تھا، یا انس تھا. اور کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار. فقط ایک بی بی تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تو 40 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہاں امام علیہ السلام نے اپنی نظروں سے اشارہ فرمایا. مقتل میں لکھا ہے ارجعی الی الفستان. بہن نے کہا بہن خیام کی طرح واپس چلی جائیے گا، اس لیے کہ جب جو ہونے والا تھا وہ بی بی زینب سے دیکھا نہ جائے گا. اس لیے کہ کچھ دیر بعد شمر بیٹھ گئے امام حسین کے وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے 12 ضربتوں سے حسین کا سر دل سے جدا کر دیا. ایک بہن جو تلہ زینبیہ سے فریاد کرتی ہے اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اے مولا ہمارے ساتھ آپ کے ارد گرد اہل و عیال تھے، حسین کے ارد گرد پتھر مارنے والے تھے، سر کاٹنے والے تھے. کربلا میں صدا گونجی علاقت قتل الحسین زلزلے کے ساتھ صدا گونج رہی تھی علاقت ذبح الحسین کربلا. حسین فقط قتل نہیں ہوئے، ذبح ہو گئے کربلا کے بعد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبہ. امام علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ حسین کو کیسے سلام کر. اس میں سے ایک سلام اس پر جس پر ایک کے بعد ایک مصائب آ رہے تھے. ایک مصیبت نہیں تھی امام. السلام علیکم سریع الدمع الساکبہ کے بعد سلام اس پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے، مسلسل جاری رہتے تھے. السلام علیکم قتیل الابرات. سلام اس پر جسے رلا رلا کر مارا گیا. السلام علیکم اسیر القربات. سلام اس پر جو غموں کا اسیر ہے ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمہ الزہرا یا ابن امیر المومنین صلی اللہ علیہ. یا حسین المظلوم، پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، آنسوؤں کو رمال زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما.
صادق آل محمد علیہ السلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما. جب قبروں سے ہم اٹھیں تو ہمیں جعفری نام و لقب عطا فرما کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب پیروکاروں چاہنے والوں کا نام لیا جائے اور ان کے لیے صدا دی جائے میدان محشر میں تو ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما, ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے, وسعت رزق کے لیے, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے, اور جو مومن مومنہ اس مجلس میں شریک ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سب کی قضاء حاجات کے لیے صادق آل محمد کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.